الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیت یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت پر تقریباً 2 ہفتوں سے بات ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی آیت کی تکمیل کی کوشش کروں گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل۔ مکمل اسلام میں داخلہ کسے کہتے ہیں؟ اس پر کچھ تفصیل پچھلے دروس میں ہو چکی ہے کہ آج مسلمان اسلام میں داخل تو ہے مگر مکمل نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ۔ فرمایا لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسلام کی کشتی میں سوار کنارے پر کھڑے ہو کر ہوتے ہیں، اسلام کی گاڑی میں سفر کرنے کے لیے پائیدان کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کسی بس میں سفر کرے اور دروازے پہ لٹک کے سفر کرے جبکہ اندر جگہ خالی ہو بیٹھنے کے لیے، تو یہ لٹکنا اس کی علامت ہے، یہ کسی بھی وقت اتر سکتا ہے اس سے، اس کا ارادہ سفر کرنے کا نہیں ہے۔ اگر سفر کا ارادہ ہوتا تسلی کے ساتھ اور یہ چاہتا کہ میرا یہ سفر مکمل ہو جائے، منزل تک پہنچ جاؤں، تو یہ پائیدان پہ لٹکنے کے بجائے اندر سیٹ جو خالی ہے وہاں آرام اور شرافت کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یا تو بس میں جگہ ہی نہیں ہے، پھر تو پائیدان پہ بھی لٹک جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کہاں کہاں لٹک جاتے ہیں، پائیدان تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو عام پیسنجر کی بات ہے، کنڈکٹر کو لٹکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چاہیے، اس کے انگوٹھے کا جو ناخن ہے نا، وہ ناخن ٹکانے کی بھی اسے بس میں اگر جگہ مل جائے تو بھی اس کے لیے کافی ہے۔
بس بھری ہوئی ہے تو آپ پائیدان پہ لٹک کے سفر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک پاؤں آپ کا سڑک کی طرف، دوسرے پاؤں کی انگلیاں آپ کی پائیدان پہ. مجبوری ہے، بس بھری ہوئی ہے. لیکن پوری بس خالی ہے، یا خالی تو نہیں ہے لیکن کئی سیٹیں خالی ہیں. آپ پھر بھی کنڈکٹر کے کہنے کے باوجود آپ اندر نہیں جا کے بیٹھ نہیں رہے ہیں، جبکہ سفر بھی لمبا ہے. تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ ٹرائی کر رہے ہو کہ لٹک کے دیکھتے ہیں، سمجھ میں آیا تو اتر جائیں گے لانڈھی، نہیں آیا تو جہاں آ گیا وہاں اتر جائیں گے. پھر منزل طے ہی نہیں کی ہے اس نے کہ جانا کہاں ہے. تو میرے بھائی مجھے بتاؤ، ایسا آدمی جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو، جس بیچارے کو یہی پتا نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے، اترنا کہاں ہے، کتنی دیر کا سفر ہے، تسلی سے بیٹھنا مجھے کتنی دیر ہے، تو وہ کیا منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اسے کہا جائے گا بھائی ایک طرف کو ہو جا. آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ کوشش کرتا ہوں بہت آسان کر کے، کیونکہ آج کل بیانات بہت گاڑے گاڑے ہوتے ہیں. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، میں سن رہا تھا ان کا بیان. اردو ان کی بہت اچھی، گاڑی اردو. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک منظر دیکھا اور میں انگشت بدنداں رہ گیا. کیا رہ گیا؟ انگشت بدنداں. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کیا رہ گئے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ میں تو مادری زبان میری اردو ہے. تو جس بیچارے کی مادری زبان اردو ہے، صدیوں سے باپ دادا اردو بولتے آ رہے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو جس پبلک میں آپ بیان کر رہے ہو وہ تو انگشت بدنداں ہی رہ گئی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ان سے میں نے کہا آپ کا بیان بہت اچھا، مگر یہ انگشت بدنداں. ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا، بات سے بات نکلتی ہے، موضوع سے ہٹنے لگتی ہے، بس یہ سنا کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں. حکیم صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تھے شاعر ادیب. حکیم صاحب بیچارے سیدھے سادے. حکیم صاحب خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا بھائی کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے؟ یمن کا تو سنا ہے، فلسطین کا بھی رپورٹ، اسرائیل کی. یہ کوئی نیا ملک ہے جہاں جنگ چھڑ گئی ہے؟ پھر وہ کہتا ہے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم صاحب کے خطوطان معدہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. اتنی ٹینشن سن کے حکیم صاحب نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے حضرت پیٹ میں تکلیف ہے. کہوں کمبخت یہ بول دینا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. معدہ، اس کے حدود، خانہ جنگی. بول دے بھائی گیس ہو رہی ہے، مروڑ ہو رہا ہے. وہ واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک لکھنؤ کا آدمی کسی سبزی والے کے پاس گیا، بیچارے سیدھا سادہ سبزی والا، وہ ٹماٹر بیچ رہا تھا. کہنے لگا کہ آپ کے پاس ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن، یعنی وزن کر کے بیچتے ہیں یا گن کے؟ تو آپ کے پاس جو ٹماٹر ہیں عددن ہیں یا وزنن؟ اس بیچارے سبزی والے کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ کہنے لگا عددن وزن کا تو پتہ نہیں، دنادن بکتے ہیں، دنادن، جتنے چاہے لینا ہو لو. تو میں اس لیے بہت ہلکی باتیں کرتا ہوں کہ آسان انداز میں دماغ میں بات اتر جائے. میں خطیب نہیں ہوں، نہ مجھے خطابت آتی ہے. خطیب تو ماشاءاللہ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں اور تاریخی علم اور زبان پہ بہت عبور.
ہم تو باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے جو بڑوں سے سمجھی ہیں سیکھی ہیں، اور اس نیت سے کہ شاید اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو میرے بھائی، پائیدان پہ آپ لٹک کے سفر کر رہے ہیں، آگے اندر سیٹیں خالی بھی ہیں، تو اس سے دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ کہ آپ منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ منزل تک وہی پہنچتا ہے جو صبر و تحمل کے ساتھ یہ ارادہ کرے کہ جب تک میری منزل نہیں آئے گی، میرا ایئرپورٹ نہیں آئے گا، میرا اسٹیشن نہیں آئے گا، میرا اڈا نہیں آئے گا، میں اتروں گا نہیں۔ کنڈکٹر کو بتا دیا جاتا ہے کہ جب فلاں جگہ آ جائے تو مجھے بتا دینا، اگر میں آنکھ بھی لگ جائے تو مجھے اٹھا دینا، میں تسلی سے سو رہا ہوں۔ تو ایک نقصان تو یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ شخص بس میں سوار ہونے والوں کے لیے رکاوٹ بھی بنے گا، دروازے پہ کھڑا ہے، تبھی کنڈکٹر کہتا ہے نا بھائی یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا، پہلے تو کوشش کرے گا اندر گھسیڑے آپ کو کہ بھائی سیٹ پہ جا کے بیٹھو، صوفی صاحب جگہ بناؤ، بھائی صاحب تھوڑا ادھر ہو جاؤ، اماں جی تھوڑا سا آگے چلی جائیں۔ آپ جس بھی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ لقب آپ کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر نہیں ہٹے آپ تو پھر کیا کہے گا، بھائی پیسنجر کو چڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، نیچے ہی اتر جاؤ، کرایہ لے لو واپس، یہاں سے اترو شاباش۔ تو ایسا آدمی جو نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، یہ دوسروں کے بس میں داخل ہونے میں بھی کیا بنتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم اسلام کی جس گاڑی میں سفر کر رہے ہو، منزل ہے جنت، منزل ہے قبر درست ہو جائے، ایمان اور اعمال صالحہ پر موت ہو جائے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر عمل ہو جائے، تو یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، ایک طرف کو ہو۔ ہم لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ نہ تو پورے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، نماز لے لی، روزے چند ایک روزے لے لیے، چند ایک چیزیں اسلام کی لے لی، کسی کی عبادت درست ہے تو آپس کے معاملات گڑبڑ ہیں، معاملات میں کلیئر ہے، صاف ہے، تو عبادات میں گڑبڑ کر رہا ہے، اور اگر عبادات بھی درست، لین دین بھی درست، تو معاشرت یعنی آپس میں رہن سہن، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے مل جل کے رہا جاتا ہے، ان میں گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کا اسلام میں داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، کچھ اس کے مثبت پہلو ہیں جسے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، لیکن کچھ اس کے نیگیٹو پہلو ہیں، منفی پہلو، کہ بھئی یہ اتنی لمبی داڑھی ہو کے لوگوں کو ٹھگتا ہے، جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے، نیک ہے مگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، نیک ہے مگر یہ گڑبڑ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اسلام بدنام ہوتا ہے، لوگوں کا اسلام میں داخلہ ختم ہوتا ہے۔ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو اسلام لانے کا ارادہ کیا، مگر کسی مسلمان کی حالت اور اس کی دو نمبری کو دیکھ کر اسلام لانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ ایک ہے آپ کسی کو مسجد میں آنے سے روکنے کے لیے گریبان پکڑ کے اس کا پیچھا دھکیل دیں، یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایسا عمل کریں اس عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ چائنا میں ایک چائنیز شخص انگلینڈ میں مسلمان ہوا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چائنیز تھا، انگلینڈ میں اس نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ اسلام جب اس نے قبول کیا تو ایک مسلمان لڑکی سے اس چنگ پونگ کی شادی کر دی گئی، نام یہی ہوگا شنگ شونگ یا شنگ پونگ، ان کی شادی کر دی گئی۔
ایک مسلمان لڑکی سے. یہ مجھے پتہ نہیں کہ نکاح چائنیز زبان میں پڑھایا یا انگلش میں یا عربی میں. اگر چائنیز میں پڑھایا ہو تو بڑا مشکل سے پڑھایا ہوگا پھر. بہرحال اب دیکھو اس بیچارے کی شادی ہو گئی. اس نے کیا دیکھا, انگلینڈ میں پاکستانی بہت ہیں, انڈین اور پاکستانی مسلمان. تو چائنیز زیادہ تر تاجر ہوتے ہیں. تجارت کی دنیا میں تو چائنا پوری دنیا میں چھاتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا جب مالی لین دین ہوا پاکستانی مسلمانوں سے, اہل ایمان سے, تو اس نے دیکھا کہ ان سے زیادہ 2 نمبر دنیا میں, بولو بھائی ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں, کوئی نہیں. جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں, وقت پہ پیمنٹ نہیں کرتے, جو ٹائم دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پہ خود سے آ کے دے دیں. یہ تو دور کی بات, کوئی اگر کتے بھی ان کے پیچھے چھوڑ دے پیمنٹ نکلوانے کے لیے تو یہ کتوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں, ٹوپی کرا دیتے ہیں. ان سے پیسے نہیں نکلوائے جا سکتے کچھ بھی ہو جائے, لیکن نماز پڑھے گا وہاں جا کے, نماز کا جیسے ہی ٹائم ہو جائے گا. حالانکہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس نے 1 درہم حرام کا کھایا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو نمازی کو تو اپنی نماز بچانے کے لیے حلال پر, جیسے نماز بچانے کے لیے وضو بچانا ضروری ہے یا نہیں ہے, وضو کے بغیر نماز ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی وضو کے بغیر. تو ایسے ہی نماز کو قبولیت سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اندر کا بھی وضو ہو, باطن کا بھی وضو ہو. اوپر سے دھل گئے, اندر سے کیا ہے, گوشت پوشت اور خون میں کیا ہے, حرام ہے, تو یہ اندر کا وضو نہیں ہوا آپ کا, فرض ادا ہو جائے گا, لیکن جو نماز پر برکات اور آثار مرتب ہوتے ہیں وہ آثار مرتب نہیں ہوں گے. تو اس نے جب دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی ماشاءاللہ انڈین اور پاکستانی ٹوپی کرانے میں نمبر 1 ہے, تو اس کا ارادہ ہو گیا دوبارہ مرتد ہونے کا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس کی زوجہ کا میرے پاس فون آیا کہ اس کو سمجھائیں, میرے میاں کو سمجھائیں, یہ دوبارہ کنورٹ ہونے کی باتیں کر رہا ہے. تو میں کیسے چنگ پونگ میں سمجھا دیتا بھائی اس کو, کیا خیال ہے؟ تو پھر میں نے کسی کا نمبر دے دیا, وہ تھوڑا بہت کچھ چنگ پونگ کچھ انگلش ملا کے, اللہ کرے اس کا ایمان محفوظ ہو. مجھے اب اس کی رپورٹ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام جہاں بھی دنیا میں جاتے تھے ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عبادت بعد میں دیکھی جاتی ہے, پہلے کسی کے معاملات, اس کی ڈیلنگ کیا ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ, یہ پہلے دیکھی جاتی ہے. اس سے انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے, نماز سے نہیں پتہ چلتا. کیونکہ نماز میں تو جوتا چور بھی تو نماز آ کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. یہ جو نمازیوں کے چپل چرانے والے لوگ ہیں یہ پہلے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد سنتوں سے پہلے نکل جاتے ہیں. جوتی چوری کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان پہلے نمازی بنے, نماز پڑھے گا تو پھر, ورنہ نماز کے دوران باہر کھڑا رہے گا اگر چپل چور, تو لوگ شک کریں گے کہ نہیں کریں گے. مقصد نماز کی اہمیت کم کرنا نہیں ہے, نماز تو نماز ہے, اس کی تو اہمیت مسلم ہے, اس کے بغیر تو ایمان مقبول نہیں ہے. لیکن انسان کے کردار کا کہ یہ اندر سے شریف ہے یا نہیں, اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت دیکھو, جب کسی شخص کی کو دیکھنا ہو کہ یہ کیسا ہے کیا ہے, تو اس کی پہلی کچھ ابتدائی علامتیں ہوتی ہیں. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں خون کی کمی ہے یا نہیں, سب سے پہلے آنکھیں چیک کرے گا, آنکھوں کو نیچے کر کے دیکھے گا کہ یہ پہلی علامتیں ہیں. اس سے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ. باقی رپورٹیں تو بعد میں آتی رہیں گی کہ آئرن کی کتنی کمی ہے اور ریڈ سیلز کی کتنی ہے اور وائٹ سیل کی کتنی ہے, تو بعد میں رپورٹ آتی رہے گی. پہلی علامت کیا ہے؟ آنکھیں چیک کرے گا, ہاتھ لگا کے آپ کو دیکھے گا کہ
نبض چیک کر لے گا کہ نبض میں کچھ دم بھی ہے یا نہیں ہے. یہ پہلا امپریشن جو پڑتا ہے نا, آپ کے بات کرنے کے اسٹائل سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر دم نہیں ہوتا تو اتنی جان لگا کے بات کیوں کر رہا ہوتا. تو یہ پہلی علامتیں کسی کے صحت مند ہونے اور کمزور ہونے کی پہلی علامتیں. اسی طرح کوئی دولت مند ہے یا غریب, اصل پتہ تو جب چلتا ہے جب آپ اس کا اکاؤنٹ جھانک کے دیکھیں, اس کی پراپرٹی. لیکن پہلا امپریشن اس کی گاڑی اور اس کے کپڑوں سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس سے فوراً پہلا کہ بھئی یہ کیا ہے. تبھی لوگ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں, اس دن گاڑی قرضے پہ لے کر کرائے پہ نکلوائیں گے رینٹ کار والوں سے. کپڑے کہیں سے ادھار لینے پڑ جائیں مگر ادھار لیں گے, اس لیے کہ ایسا نہ ہو پہلی مرتبہ ہی میں وہ ہمیں غریب سمجھنا شروع کر دیں. باقی تفصیلی دلائل ہم ان کو بعد میں دیں گے. پہلا کیا کہ گاڑی تو اچھی ہو. اب رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں سسرال, اور کوئی پرانی سی پھٹیچر سی موٹر سائیکل لے لی آپ نے, اس پہ پہنچ گئے اور کپڑے بھی پھٹے پرانے سے. بعد میں آپ 100 دفعہ کہتے رہے کہ میرے اسلام آباد میں اتنے بنگلے ہیں, ڈیفنس میں اتنے بنگلے ہیں, اتنی میری جائیداد ہے, اتنی پراپرٹی. وہ کہیں گے بھائی پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, اس دن تو ایسا نہیں تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو فوری طور پر جو پتہ چلتا ہے نا انسان کا, وہ لباس سے پتہ چلتا ہے کہ دولت مند ہے یا غریب. اگرچہ یہ یقینی علامت نہیں ہے لیکن پہلی علامت یہی ہے. شریف ہے یا برا ہے, دولت مند ہے غریب ہے, خاندانی ہے غیر خاندانی ہے, یہ چند چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, کوئی کردار کے لحاظ سے اچھا ہے یا برا ہے, اس کا نمازی ہونے سے فوراً پتہ نہیں چلتا. معاملات میں کلیئر ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی خاندانی آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسوں کا لین دین کسی سے کر لیں, اگر اس نے جو ٹائم آپ کو دیا تھا اس ٹائم سے ایک دن پہلے پیمنٹ پہنچا دی کہ جی چونکہ میرے پاس پیسے آ چکے تھے, ٹائم تو آپ کا ابھی 2 دن کا رہتا ہے, لیکن میں نے سوچا, پورے جملے یاد کرا رہا ہوں آپ کو, دوبارہ سے یاد کریں یہ جملے, کہ میں نے آپ کے 10 لاکھ روپے دینے تھے, یا 10 لاکھ سے کم کر لو چلو, میں نے آپ کے 50,000 روپے دینے تھے, ٹائم ابھی 1 مہینے کا باقی ہے, لیکن چونکہ پیمنٹ میرے پاس آ گئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے دل میں بار بار وسوسے آئیں گے کہ پتہ نہیں میں پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا, تو آپ کو اس ٹینشن سے بچانے کے لیے میں نے کہا کہ چلو چونکہ پیمنٹ آ ہی گئی ہے تو میں پہلے ہی نہ دے دوں. کبھی ایسا دیکھا دنیا میں کسی مسلمان بھائی, چاہے اسلامی بھائی کیوں نہ ہو, ایسا بولو بھائی ہوتا ہے کبھی؟ اور آپ 1 مہینہ پہلے اس کے گھر گئے, بیل بجائی, 1 دفعہ بجا کے واپس نہیں آئے, بلکہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بھی بیل بجائی کہ 3 دفعہ سنت ہے, ہو سکتا ہے صاحب کسی کام میں مشغول ہوں تو تیسری دفعہ میں واپس آ جائیں. تیسری دفعہ بیل میں دروازہ کھلا اور آپ نے ان کو وہ پیمنٹ پکڑا دی. اگر ایسا کیا, اس کا مطلب ہے یہ پہلا امپریشن ہے, یہ پہلی علامت ہے کہ آپ بہت ہی اعلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. بھائی دیکھو, مجھے یہ بیان کرنا بہت مشکل لگتا ہے, میں بیانات کر کر کے تھک جاتا ہوں اور بہت سارے کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. تو آپ لوگ ذرا پوری توجہ کے ساتھ بات سنا کریں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اگلا, سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ آپ نے کسی کے ساتھ کر دیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ماشاءاللہ کردار کے لحاظ سے صرف اچھے نہیں بلکہ بولو بھائی بہت اچھے ہیں. وقت سے پہلے پیسے دے دیتے ہیں کسی کے. یہ پہلا امپریشن ہے, حتمی نہیں ہے, آخری نہیں ہے. ممکن ہے ٹھگ ہوں اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ مزید پیسے دے دے, لیکن یقینی تو بات کی چیزیں ہے نا. جیسے جو آدمی کاٹن کلف پہن کے لینڈ کروزر میں آپ کے گھر آیا ہے
پہلی علامت تو ہے کہ مالدار ہے، لیکن ضروری یہ نہیں ہے، ممکن ہے ایک وسوسہ ہے کہ شاید دھوکہ دے رہا ہو، کسی سے ادھار لے کر آئے ہو گاڑی، لیکن پہلی علامت بہرحال یہی ہے۔ اور اگر ٹائم پہ پیسے پہنچا دیے، 1 مہینہ پورا ہو گیا، ڈیٹ آ گئی جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا، آپ اس کے گھر جا کے پیسے دے کر آ گئے، تو یہ آپ کے خاندانی ہونے کی، بولو بھائی، علامت۔ شریف شرفا کے خاندان سے تعلق ہے، اچھے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور اگر ٹائم پورا ہو گیا، آپ کو پتہ بھی ہے، یاد بھی ہے، مگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا فون جب تک نہیں آتا اس وقت تک پی جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہو رہا ہے، 99% لوگ یہ کرتے ہیں، 99%۔ بھائی یہ باتیں بھی تو مسجدوں سے ہی سیکھنی پڑیں گی نا، اور اسکول میں تھوڑی سکھائی جاتی ہیں یہ باتیں۔ اسکول کا پرنسپل خود ٹائم پہ نہیں آتا کبھی بیچارہ، وہ کہاں سے سکھائے گا آپ کو یہ باتیں؟ وہ خود اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہا، ٹیچر خود 2 نمبری کر رہا ہے، تو وہ کہاں سے بیچارہ سکھائے گا؟ وہ تو خود اس کا محتاج ہے، جائے کہیں اللہ رسول کی باتیں سنے اور سیکھے۔ یہ آج کل تعلیم جو ہے نا، تعلیم اسکولوں میں، وہ دولت کمانے کے لیے ہے، اس میں تربیت کا عنصر ختم ہو گیا ہے۔ ٹیچر اس لیے پڑھا رہا ہے کہ پیسہ کماؤں، پڑھنے والا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ پیسہ کماؤں میں۔ انسانیت کی خدمت، ملک اور قوم کی خدمت، یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے، الا ماشاءاللہ چند فیصد لوگوں میں۔ میڈیکل سائنس کی تعلیم، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علم صرف 2 قسم کے علوم کا نام ہے، ایک دینی علم اور ایک علم طب۔ سمجھ رہے ہیں؟ علم طب کا مطلب میڈیکل، علاج۔ اس زمانے میں یہی 2 علوم تھے جو انسان کی جس سے بہت زیادہ مفاد وابستہ تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ 2 علم ہیں جو حقیقت میں علم ہیں، اس لیے کہ ان دونوں علوم کے سیکھنے میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک علم ایسا ہے جس سے انسان کی روحانی زندگی محفوظ رہتی ہے، علم دین۔ دوسرا علم ایسا ہے جس سے انسان کی جسمانی زندگی محفوظ رہتی ہے۔ اتنا بڑا علم، لیکن آج ڈاکٹر حضرات میں اکثریت، سوائے ان ڈاکٹروں کے جو یہاں بیان میں بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کی اکثریت یہ علم بھی دولت کمانے کے لیے حاصل کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مقصد کیا ہے؟ دولت کمانا۔ انسانیت کی خدمت سرے سے مقصود ہے ہی نہیں۔ میڈیکل ریپ والے تو دیکھے ہوں گے نا، اپنے ڈاکٹروں کو بتاتے ہیں کہ یہ والی دوا آپ دے دیں، سوئٹزرلینڈ کا آپ کو وزٹنگ ویزا بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا اور وہ بھی ملے گا۔ ڈاکٹر مریض کو ایک دوا جو پتہ ہے کہ یہ سستی ہے وہ نہیں لکھے گا، بلکہ میڈیکل ریپ والا اسے جو دوا تجویز کر کے گیا ہے جو مہنگی ہے وہ لکھ کے دے گا اسے۔ پوری دنیا میں کسی بھی عالم مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ اگر ڈاکٹر نے یہ خیانت کی مریض کے ساتھ، تو ڈاکٹر کے لیے وہ جو اس نے کمیشن لیا، اس نے جو فیس لی ہے مریض سے، وہ فیس ڈاکٹر کے لیے حلال نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ فیس ڈاکٹر کے لیے حلال، بولو بھائی، کیونکہ مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس اعتماد کی بنیاد پر اسے فیس دیتا ہے کہ ڈاکٹر میرے لیے وہ چیز تجویز کر رہا ہے کہ اس سے بہتر چیز ڈاکٹر کے علم میں میرے لیے نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب سوئٹزرلینڈ کے چکر میں بیٹھے ہوئے، ایک دوا 10 روپے کی ہے، 100 روپے والی لکھ کے دے رہا ہے اس کو، کیونکہ 10 والی دوا سوئٹزرلینڈ کی سیر تھوڑی کرائے گا اسے۔ جو کمپنی 10 روپے کی دوا بیچ رہی ہے وہ تو سوئٹزرلینڈ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی میرے بھائی۔ اب مریض پرچی لے کے گھوم رہا ہے، پوری دنیا میں تلاش کر لی، کہیں نہیں مل رہی وہ دوا۔ ملے گی تو اس میڈیکل اسٹور پہ جو کلینک کے بالکل متصل ہے، کیونکہ اس نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا ہے۔ بھائی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 99% یہ ہو رہا ہے، 99%، سوائے 1 آدھ ڈاکٹر جو بیچارہ 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے آ گیا۔
وہ کہتا ہے میرے 4 مہینے ہی سوئٹزرلینڈ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ بیچارہ کر لے گا. تو وہ علم جو سب سے مبارک علم تھا علم دین کے بعد، جس میں انسانیت کی بے پناہ خدمت، جس کے علم کی قرآن نے یہ تعریف کی ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی. اتنا ثواب جس علم کے سیکھنے اور استعمال کرنے پر، اس علم کو ڈاکٹر چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیتا ہے اور حرام کھاتا ہے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر نے جس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے اس میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ کس چیز میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں اور کس چیز میں کتنے وائٹامنز ہوتے ہیں، اس کے کھانے سے جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کی ہوا اور پاکستان کی ہوا میں کیا فرق ہے، وہاں کی ہوا سے پھیپھڑے کیسے مضبوط ہوتے ہیں اور پاکستان کے دھوؤں سے پھیپھڑوں کو کیا نقصان ہوتا ہے. یہ چیزیں تو اس نے پڑھی ہیں اپنی یونیورسٹی میں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن یہ نہیں پڑھا کہ حرام کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ سائنسدان کسی بھی شے پر اس لحاظ سے تو محنت کرتے ہیں کہ اس میں کتنے پروٹین ہیں، کتنے وٹامنز ہیں، کتنی معدنیات ہیں. یہ تب تو ہوتا ہے. یہ چیز سائنس کے دائرے میں نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. نہیں آ رہی بات؟ بھائی کسی دودھ کو کسی لیبارٹری میں لے جائیں تو لیبارٹری میں پتا چلے گا کہ چوری کا ہے یا اپنے پیسوں کا ہے بھائی؟ پتا چلتا ہے؟ لیبارٹری تو یہ بتائے گی اس میں اتنا کیلشیم ہے. اب ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ چوری کا ہو یا اپنا ذاتی پیسوں کا ہو، کیلشیم کی کمی پوری کرے گا یہ. لہذا دنیا پرست انسان کو اس سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ دودھ پینے کے بعد آخرت کا میرا بیڑا غرق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کو تو اس سے غرض ہے کہ یہ دودھ پینے سے میری کیلشیم کی کمی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. اس نے جو بیچارہ ڈاکٹر نے یونیورسٹیوں میں جو پڑھا ہے اس کو یہی پڑھایا گیا ہے کہ پیسے چاہے حرام کے ہوں یا حلال کے ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیسے چاہے حلال کے ہوں یا حرام کے، اس سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں ان چیزوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس میں جو وٹامنز کا تناسب ہوتا ہے وہ اسی طرح برقرار رہتا ہے. آپ جب MBA کرتے ہیں، بزنس سیکھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ آپ جب پیسہ کماتے ہیں آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے جو دولت چاہیے تو وہ دولت آپ کی ذاتی ہوگی تو وہ زیادہ کاروبار چلا کے دے گی. اگر کہیں سے چوری کی ہے یا بہنوں کی وراثت کھا کے کاروبار چلا رہے ہیں تو اس سے کاروبار میں کمی ہو جائے گی. ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ یہ مسجد سے پتہ چلتی ہیں یہ باتیں انسان. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے چونکہ ڈاکٹروں نے اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہوں نے بزنس تو پڑھ لیا، میڈیکل سائنس تو پڑھ لی، مادی چیزیں انہوں نے پڑھ لی ہیں، لیکن ان بیچاروں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی رعایت کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور جن کی رعایت نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر اثر کیا پڑتا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ جس کے دل میں آخرت نہیں ہے، آخرت کے سامنے جواب دہی نہیں ہے، تو اس سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو مسلمان پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بس کے پائیدان پہ پاؤں نہیں بلکہ صرف اسلام کی بس کے پائیدان پہ انگوٹھا ٹکا کے سفر کر رہی ہے، جبکہ اندر جگہ خالی ہے. اسلام کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ جب اتنے لوگ اسلام قبول کر لیں تو مزید لوگوں کا اسلام میں داخلہ بند کر دیا جائے، کیونکہ جگہ بھر گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جنت میں لے جانا تھا وہ ٹکٹ پورے ہو چکے ہیں. ایسا تو میرے بھائی کوئی حساب کتاب نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جنت بہت بڑی ہے، اس لیے اسلام میں داخلہ ہے. اسلام کی گاڑی میں سیٹیں بہت زیادہ ابھی بھی خالی ہیں، تو ان سیٹوں پہ جا کے آرام سے بیٹھ جائیں. تو ایک نقصان تو میں نے بتایا، مکمل اسلام کو جو اختیار نہیں کرتا، ایک نقصان تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت ڈر ہے کہ نیچے اتر جائے گا. نمبر 2، دوسروں کے لیے اسلام میں جیسے وہ آدمی جو بس کے پائیدان پہ کھڑا ہو
تو مزید پیسنجروں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اسی طرح یہ بھی رکاوٹ بنے گا غیر مسلموں کے اسلام میں داخلے کے لیے. دو وجہ سے رکاوٹ بنے گا. ایک تو یہ کہ راستے میں کھڑا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس شاید اندر سے بھری ہوئی ہے, تبھی تو یہ پائیدان پہ کھڑا ہے. اور یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اندر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پائیدان پہ ہے. تو جب مسلمان آدھا مسلمان ہوگا آدھا غیر مسلم ہوگا تو غیر مسلم یہ سمجھے گا کہ اسلام کو پورا اختیار کرنے میں کچھ مسئلے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ مسئلے ہیں, اگر نہیں ہوتے تو یہ مسلمان تو پورے ہو جاتے نا, کم از کم یہی نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے اسلام میں, کچھ مسئلہ ہے. پورا اسلام میں داخلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے, تو ہم کیوں داخل ہوں اسلام, جبکہ اسلام میں اس قسم کے کوئی مسئلے نہیں ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مسئلہ لگتی ہیں مگر ہوتی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگر ہم نے اسلام کی اس چیز کو فالو کیا, اس چیز میں بھی اسلام کو ہم نے اگر فالو کیا, اسلام کی اتباع کی, تو یہ مسئلے ہو جائیں گے بہت زیادہ. تو ہمیں لگتا ہے, آپ کسی ماہر اہل علم سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. خاص طور پہ تجارت کرنے والے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مولویوں سے پوچھ کے تجارت شروع کر دی تو یہ مولوی ہیں 1400 سال پرانی کتابیں پڑھنے والے, ان کو کیا پتا کہ آج کے دور میں بزنس کیسے ہوتا ہے. تو یہ خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے کا مصداق بن جائیں گے. ان کے اپنے خرچے تو چندوں سے چل جاتے ہیں, ہدیوں سے, نذرانوں سے. ہمیں تو دکان چلانی پڑتی ہے. آ کے 2 دن دکان پہ بیٹھیں تو پتا چلے گا. یہ لوگوں کے اندر کے جذبات بتا رہا ہوں. یہ وہ طریقہ بتاتے ہیں انویسٹمنٹ کا جو طریقہ اس دور میں چل ہی نہیں سکتا, کہ آپ کسی سے پیسے پکڑیں اور نفع نقصان میں پرسنٹیج کے لحاظ سے اسے شریک کر لیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اب آپ بتاؤ, میں نے 5 لاکھ روپے کسی کو دیے, سودی نظام تو کہتا ہے 5 لاکھ پہ مجھے اتنے فیصد چاہیے. 5 لاکھ دے رہا ہوں تو 5,000 ہر مہینے دے دیا کرو. کتنا آسان نظام ہے یا نہیں ہے؟ وہ دیتا رہے گا, نہیں دے تو آپ اس کو پکڑ لو, ایگریمنٹ ہے بھائی, آپ نے 5,000 کا بولا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھائی سو رہے ہیں, تھوڑا سا ان کو جگا دیں, اٹھ گئے. یہ تو آسان ہے نا, 5 لاکھ روپے پکڑایا آپ نے, ایگریمنٹ کر لیا کہ 5,000 ہر مہینے دے دیا کرو, 5 لاکھ کا اتنے فیصد لوں گا. مولوی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سود ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. جی مولوی صاحب کیا طریقہ صحیح ہے پھر؟ مولوی صاحب نے کہا 5 لاکھ روپے آپ دیں جو بزنس کر رہا ہے, اور اس سے کہیں کہ اس 5 لاکھ پہ جتنا پروفٹ آپ کمائیں گے اس پروفٹ میں سے اتنے فیصد میرا اور اتنے فیصد آپ کا. اچھا جی مولوی صاحب اگر نقصان ہو گیا, یہ 5 لاکھ ڈوب گئے تو کس کا نقصان ہوگا؟ مولوی صاحب کہیں گے بھائی انویسٹر کا ہوگا, آپ کا ہوگا جو 5 لاکھ دے رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سامنے والے کو پتا چلے گا, پاکستانی مسلمان کو, کہ اگر یہ 5 لاکھ ڈوب گئے تو نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے, تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ یہ ڈوبیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا. اس کو حیرانگی ہوگی ابھی تک ڈوبے کیوں نہیں ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اس کو یہ حیرانگی ہوگی یہ ڈوب کیوں نہیں رہے ابھی تک. حقیقت میں تو نہیں ڈوبیں گے, لیکن شو یہ کرے گا کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ ڈوب گئے. نمبر 2, جب پروفٹ میں آپ نے شریک کر لیا کہ جتنا کمائے گا پرسنٹیج کے لحاظ سے اسے دے گا, تو تھوڑے دنوں میں اس پاکستانی سچے اور پکے مسلمان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میری آمدن جب 1 لاکھ تھی تو اسے 25,000 دے رہا تھا میں, اب جب میں 2 لاکھ کما رہا ہوں تو اس کمبخت کو کتنے دینے پڑ رہے ہیں؟ 50,000. یہ گھر بیٹھا ہے اور اس کے گھر بیٹھے بیٹھے 50 ہو گئے, جبکہ محنت کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی. میں نے کاروبار کو رن کیا, میں نے اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس کاروبار کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. اور یہ ابھی دل تو چاہ رہا ہے جو گالیاں اس موقع پر دی جاتی ہیں ان کے تھوڑے سے ساشے پیش کر دوں, لیکن مناسب نہیں ہے.
سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ 5 لاکھ جو اس نے دیے ہیں، یہ 25,000 تو چلو میں نے دے دیے اس کو، 25% طے ہوا تھا. اب جب میں دن رات ایک کر کے اس کاروبار کو میں نے زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اب اگر میں 10 لاکھ کما رہا ہوں تو اس کا نفع ڈبل کر دوں، 25 سے 50,000. 1 لاکھ سے 25 تھے تو 10 لاکھ پہ 2.5 لاکھ. یہ کیسے کروں بھائی میں؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ اگر صرف محنت ہی سے کاروبار ترقی کرتا تو پیسے اس سے لینے کی ضرورت کیا تھی بھائی. وہ اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی نے موٹر سائیکل خریدی. دیہاتوں میں جب کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے نا تو ہر شخص اس کے پاس آتا ہے، بھائی ذرا بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. تو اس نے ایک بائک خریدی، موٹر سائیکل اسی کے پاس آئی تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی. اب جس کو بھی کام پڑ رہا ہے، بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے انڈا موڑ جانا ہے، ذرا بائک دے دیں آپ. بھائی ذرا تھوڑا سا ناظم آباد جانا ہے. یہ تنگ آ گیا کہ پیٹرول میں ڈال رہا ہوں اور خرچ یہ کر رہے ہیں. جب لوگوں کو پتا چلا کہ بھی پیٹرول مسئلہ ہے تو اب ہر آدمی پیٹرول کے پیسے لے کر آتا کہ آپ ذرا بائک دے دیں، پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب ایک نئی آفت کھڑی ہو گئی. اب منع بھی نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ پیٹرول، بولنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، میں ڈال دوں گا. اب ایک نئی آفت، منع نہیں کر سکتے. اب غیر اخلاقی حرکت ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا رہے ہیں، بھائی ذرا بائک مل جائے گی، پیٹرول ڈال دوں گا میں. اس کو اندازہ ہوا میری موٹر سائیکل گھس گھس کے ختم ہو رہی ہے. ایک دن ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، بھائی ذرا بائک مل جائے گی، پیٹرول میں ڈال دوں گا. تو یہ خالی ڈبہ لے کر آئے، بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو. پھر کہنے لگے، بھائی موٹر سائیکل صرف پیٹرول سے نہیں چلتی، اور بھی پرزے ہوتے ہیں جو گھستے ہیں آہستہ آہستہ. تو کاروبار صرف اپنی محنت سے نہیں چلتا، اس کے لیے انویسٹمنٹ جب تک کوئی نہیں کرے گا، آپ کو پیسہ نہیں دے گا، آپ نہیں چل سکتے آگے. تو جس کے پیسے سے آپ دولت کما رہے ہیں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ظلم ہے جس کو شریعت برداشت نہیں کرتی. بینک کیا کرتے ہیں؟ ایک دھیلا بھی بینک، جو لوگ بینک میں بزنس کر رہے ہیں نا، ان کا ایک اپنا دھیلا بھی نہیں ہوتا. یہ جو بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں نا لوگ، یہ جو کمپنیاں قرضہ لیتی ہیں بینکوں سے، بڑی بڑی کمپنیاں اربوں کھربوں روپے کمانے والی، ان کا اپنا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا اس کمپنی میں. اس کے اثاثے اور جو اس کے جو ایسٹس ہیں ان میں ایک دھیلا بھی. یہ سارا قرضہ کس سے لیتے ہیں؟ بینک سے. اور بینک میں پیسے کس کے ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے بزنس جو بالکل ایک دھیلا بھی نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا ہے تو ایک قانونی کاروائی ہے کہ 20% ان کا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہ صرف دکھانے کے لیے کسی کا اکاؤنٹ میں بھی دکھا دیں کہ یار 2 دن کے لیے اپنے ذرا اتنے کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں شو کر دے، تو بس وہ اتنا کافی ہے. لگتا کچھ بھی نہیں ہے ان کا. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیسوں سے کروڑوں کھربوں روپے کماتے ہیں، مگر بینک کو وہی سود دیں گے جو ان سے لاکھ پہ 2,000 روپے طے ہوا ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ یا لاکھ پہ 3,000 مثال کے طور پہ طے ہوا ہے. اور بینک آپ کو کیا دے گا؟ آپ نے جو لاکھ روپے رکھوائے ہیں اس پہ آپ کو بینک 2,000 روپے دے دے گا. آپ اس پہ خوش ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بیٹھے بیٹھے میں نے لاکھ پہ مہینے کے بعد 2,000 روپے کما لی، اور خوشی سے آپ پاگل ہوئے جا رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ تمہارے پیسوں سے جو کما رہا ہے نا تاجر، وہ لاکھ پہ 2,000 نہیں کما رہا، وہ ارب پتی بن چکا ہے. اگر پرسنٹیج کے لحاظ سے شرکت ہوتی تو آپ بھی ارب پتی بنتے. یہ کمپنیاں جتنا کماتی، آپ کو ان کا کاروبار جتنا اوپر جاتا، پرسنٹیج کے لحاظ سے یہ اتنا پروفٹ بینک کو دیتے، اور بینک پرسنٹیج کے لحاظ سے اس پروفٹ میں سے آپ کو حصہ دیتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسلام ایسی بدماشیوں کی اجازت نہیں دے سکتا. نمبر 2، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو لاکھ روپے پہ 2,000 روپے کمائے نا بینک سے سود، جو آپ خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں، اس سودی نظام میں وہ 2,000 بھی آپ حقیقت میں کماتے نہیں ہو. دیکھنے میں لگتا ہے کہ آپ نے کمائے ہیں، حقیقت میں کمائے نہیں ہوتے. وجہ اس کی ہے کہ جب یہ تاجر حضرات بینک سے قرضہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ڈبل روٹی کی ایک فیکٹری ہے، اس نے بینک سے قرضہ لیا، ادھر توجہ، قرضہ لیا بینک سے. طے یہ ہوا کہ جی
1 लाख پہ یہ بینک کو کتنے دیں گے؟ 4,000 روپے دیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے بینکوں کا ریٹ معلوم نہیں ہے, شاید 2% ہوتا ہے, تو 4,000 روپے 1 لاکھ پہ بینک کو دیں گے. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب تاجر کیا کرتا ہے, جب وہ ڈبل روٹی بنائے گا تو وہ اپنے پروفٹ میں اس 3,000 کو شامل کرے گا, اس ڈبل روٹی کی قیمت میں اس 3,000 کو وہ شامل کرے گا جو اس نے سود کی مد میں بینک کو دینا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ ڈبل روٹی اگر 50 روپے کی اس کی اوریجنل قیمت ہے تو وہ 50 کے بجائے زیادہ کر دے گا, اس میں 60 روپے 55 روپے کرے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا پروفٹ بینک کا سود نکالنے کے بعد میرا پروفٹ شروع ہوگا. تو ڈبل روٹی کی جو قیمت تھی 50 کے بجائے وہ 55 روپے ہو جائے گی. اور آپ جو بینک سے 1,000 روپے 1 لاکھ روپے پہ 2,000 لے رہے ہو نا, وہ 2,000 ان چیزوں کی قیمتوں میں خرچ کر دو گے آپ. نہیں آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. آپ جب بینک سے پیسے لوگے نا 1 لاکھ پہ کتنے لے رہے ہیں؟ 2,000. یہ نہیں پتا کہ یہ اس نظام کی وجہ سے مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, تو وہ 2,000 آپ کے ان چیزوں کی قیمتوں میں نکل جائیں گے آپ کے, اور آپ اسی پہ خوش ہیں کہ ماشاءاللہ 1 لاکھ پہ میں نے کتنا کما لیا؟ 2,000. اس کی میں ایک مثال دے کے بس بات جلدی سے سمیٹتا ہوں. یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کسٹمر کو 2,000 روپے ہدیہ دیے, وہ خوشی سے پاگل ہو رہا ہے کہ آج دکاندار نے مجھے 2,000 روپے دے دیے ماشاءاللہ. اس نے خوشی میں آپ بڑے ہوشیار تھے, آپ کو پتا تھا اس کو جب میں یہ 2,000 ہدیہ دوں گا تو آئندہ یہ چیزیں میری ہی دکان سے خریدے گا. آپ نے اسے اعتماد میں لے کے وہ چیز جو 4,000 کی تھی 5,000 میں بیچ دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حالانکہ ایسے یہ چیز کہیں اور سے 4 میں مل جاتی, مگر بیچی کتنے میں آپ نے؟ 5 میں. تو یہ 2,000 ہدیہ دیے آپ نے, اس ہدیے کے بدلے میں آپ نے اس سے اضافی 3,000 کھینچ لیے. وہ 2,000 بھی اس خریداری میں اس کے گئے, اور آپ خوشی سے ابھی پاگل ہو رہے ہیں کہ مولوی لوگ خام میں اس دکاندار کے خلاف بولتے رہتے ہیں, وہ تو اتنا اچھا ہے کہ میں جب بھی بیٹھتا ہوں مجھے 2,000 روپے ہدیہ دے دیتا ہے. او بھائی, نتیجے کے لحاظ سے آپ کو ککھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے, تبھی پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. آپ کو جو بینک 1 سال کے بعد پروفٹ دے گا نا, وہ پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہوگا کہ وہ پروفٹ نہیں رہتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں بینک میں پیسہ رکھنے کے بعد, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی رقم ہے تو ہم بینک میں رکھوانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں وہ سود ملتا رہے. تو میں ان سے کہتا ہوں آٹا خرید کے ڈال لو گھر میں اس پیسوں کا, سال کے بعد یہ آٹے کی قیمتیں بھی چڑھ چکی ہوں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وہ جو بینک آپ کو سود دے گا نا وہ اتنا نہیں ہوگا, اس سے زیادہ آٹے کی قیمت چڑھ چکی ہوگی. کچھ نہیں ہوتا, لوہا لا کے ڈال دو گھر میں, وہ لوہا سال کے بعد زیادہ بڑھ چکا ہوگا. سونا خرید کے رکھ لو, لوہا لا کے, چاندی خرید, کچھ نہیں, ٹوپیاں خرید کے رکھ لو, ٹوپی کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے. مسواکیں خرید کے رکھ لو, جگہ ہونی چاہیے بس. جگہ نہیں ہے تو ایسی چیز خرید لو جو کم جگہ گھیرتی ہے. اینٹیں خرید کے رکھ لو, وہ بھی قیمت بڑھ چکی ہوگی. تو بینک آپ کو جو دے رہا ہے نا وہ یہ ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اب لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی اسلامی طریقہ انویسٹمنٹ کا یہ ہے کہ آپ نے 5 لاکھ روپے دیے ستار بھائی کو, ستار بھائی نے آپ کو کیا کیا, کہا کہ ٹھیک ہے میں 25% آپ کو پروفٹ میں سے دوں گا, اور ڈوب گیا تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. آپ بڑے خوش کے عین اسلام کے اصولوں کے مطابق تجارت ہو رہی ہے. لیکن جس دن سے آپ نے ستار بھائی کو 5 لاکھ روپے پکڑائے, اب جب بھی آپ کی ان کی دکان پہ جائیں گے, نہیں آ رہی بات, پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بزنس ایسا ہے کہ بس نوٹ گننا آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے. 25% جو ہے نا یہ 25,000 تک نہیں پہنچے گا, بس نوٹ گننا آپ کے لیے مشکل. گاڑی بک کرا لیں ابھی سے کوئی اچھی سی, اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں, بس کام شروع کریں آپ. لیکن جب آپ نے اس کو پکڑا دیے تو جب بھی آپ ستار بھائی کی دکان پہ جائیں گے وہ آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ سارے تجربوں کی باتیں بتا رہا ہوں, مشاہدات ہیں. تو وہ آپ کو ہائے کچھ ہے ہی نہیں, لیکن کمال ہے کہ ان کا راشن پانی گھر کا پورا چل رہا ہوگا, ان کے گیس بجلی کے بل بھی جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے,
لیکن آپ جب جاؤ گے تو آپ کے سامنے دکھڑے لے کے بیٹھے ہوں گے اور ایسا غم بیان کریں گے جو ٹریس ہی نہ ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک غم وہ ہوتا ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے تو آدمی چھاپا مار کے دیکھ لیتا ہے, ڈبے چیک کر لیتا ہے آٹا ہے یا نہیں. ابا کے گردے میں پتھری ہے, پتھری کہاں سے نظر آئے گی بھائی؟ ابا کے گردے میں پتھری ہے, ابا ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کو جب پتا چلے گا نا 25 آپ کو دینے ہیں, مر جائیں گے اسی وقت. اب کیا پتا ہے, ہارٹ پیشنٹ تو ہر آدمی ہوتا ہے بھائی آج کل ایک عمر کے بعد. تو آپ پھر اسلامی اصولوں کے مطابق تبلیغ والوں کے پاس آئیں گے کہ جب اسلام میں داخل ہوا ہوں تو میں چاروں کے ساری کشتیاں لگا کے پورا اسلام میں جلا کے پورا اسلام میں داخل ہو جاؤں, تو مجھے پوری زندگی کے لیے تبلیغ کے لیے قبول کر لیں. گھر بار گیا, کاروبار گیا, بزنس گیا ایک طرف. تو یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ مسئلے ایسے بتاتے ہیں جو عملی طور پر اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے ان سے دور رہو. تو وہ تو ستار بھائی 2-4 دن تو روئیں گے, اس کے بعد دکان غائب کر کے جب ان کا کاروبار چلے گا نا, پھر کم از کم ان کو روتا دیکھ کر تھوڑا سا ایک نقلی تسلی تو ہو جاتی ہے نا. اس کے بعد پھر وہ دکان غائب, کاروبار کا ہی نہیں پتا وہ ہیں کہاں. اخبار میں اشتہار دینے سے بھی پتا چلا وہ نام ہی دوسرا بتایا تھا انہوں نے آپ کو, ان کا اصل تو غفار بھائی ان کا نام ہے, ستار بھائی تو ویسے ہی بتایا ہوا تھا انہوں نے آپ کو. پرانے شناختی کارڈ پہ بزنس ہو رہا تھا. سمجھ رہے بات کو؟ اور اگر پکڑائی میں آ گئے تو کہیں گے بھائی نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر بزنس ہوا تھا, لہذا وہ تو سارا ڈوب گیا. کسی بھی مفتی کے پاس لے جاؤ, کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لو, میرے ذمے تمہارے 5 لاکھ کا ضمان نہیں ہے. اب مفتی تو یہی فتویٰ دے گا نا, واقعتاً اگر ڈوب گیا ہے پیسہ تو ظاہر ہے اس پہ ضمان نہیں ہے. مفتی کو کیا پتا بیچارے کو کہ اس نے ڈبویا ہے یا خود سے ڈوبا ہے. تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے, مثال. اور بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پورا داخلہ ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں. ایک اور مثال دے کے بس اس کا جواب دیتا ہوں, پھر میں جواب دوں گا کہ یہ آپ کو غلط فہمی کیوں ہو رہی ہے. جو لوگ کسٹم میں جاب کرتے ہیں, کسٹم میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں, رشوت دیے بغیر ان کے لیے کنٹینر لانا ممکن نہیں ہے. ادھر مولوی صاحب سے بیان سنیں, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی. تو لوگ کہتے ہیں یہ 4 دن دکان پہ بیٹھ کے دیکھیں, کسٹم سے مال چھڑوائیں بغیر رشوت دیے تو پتہ چل جائے گا ان کو. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کا بیان سننے کی حد تک بہت اچھا ہے, مگر عمل وہی کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آئے, کیونکہ اس کے بغیر کاروبار بزنس ممکن نہیں ہے. آپ کو گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جاب چاہیے, آپ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں, لیکن پیسہ کھلائے بغیر آپ کو جاب نہیں ملتی. اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے بیان کر دیا رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی جہنمی. اب جاب لے کے جہنم میں جاؤ, نہیں ملتی تو بے روزگار پھرو. تو لوگ مولوی صاحب کا بیان سن کے کہتے ہیں بیان ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی بہت اچھا ہے, مگر سننے کی حد تک. ماشاءاللہ حق بات بیان کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے, آج تک کبھی غلط نہیں کہا, لیکن بس اس حد تک. عمل وہی کرنا ہے جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے بھائی. جاب سے بھی جائیں گے, ہر چیز میں پیچھے رہ جائیں گے. تو یاد رکھو یہ یا تو بیان کرنے والے کی غلطی ہوتی ہے, اس نے شریعت کا آدھا مسئلہ بتایا آدھا نہیں بتایا, یا سننے والے کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اتنی بات سن کے پھر اپنے سوالات کا جواب نہیں پوچھتے کہ حضرت اگر رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہیں تو آپ بتائیں پھر ایک آدمی اسلام کے شریعت کے اصولوں کے مطابق امپورٹ ایکسپورٹ کا کام پھر کیسے کر سکتا ہے. اللہ نے تو سمندر کی تجارت کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے, وابتغوا من فضل اللہ, سمندر میں روزی تلاش کرو. تو سمندری تجارت کو تو قرآن نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو سمندر سے تجارت تو رشوت دیے بغیر ممکن نہیں ہے, تو کیا یہ سارے جہاز بند کر دیں, کماڑی اور بندرگاہ کو آگ لگا دیں کیا؟ کیونکہ لوگوں کو بدلنا تو ممکن نہیں ہے, وہاں جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں پوچھتے ہی نہیں لوگ. تو بھائی آپ پوچھیں تو آپ کو اس کا حل انشاءاللہ مل جائے گا. آپ کو جب کسی مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا کہ نفع اور نقصان میں شرکت کی بنیاد پہ کاروبار ہوتا ہے, تو آپ بتائیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے.
کہ میں ایک آدمی کو اتنے لاکھ پکڑا دوں اور مجھے یہ اعتماد ہو کہ یہ حقیقی نفع شو بھی کرے گا. یہ تو شو ہی نہیں کرے گا حقیقی نفع. یہ تو مرثیے کے لیے کچھ لوگ بلا لے گا جو ہر وقت بیٹھ کے روتے پیٹتے رہیں گے, مرثیہ نگاری پیش کرتے رہیں گے. تو جب آپ کسی سے اہل علم سے پوچھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا متبادل بتائیں گے. جلدی سے یہ دو چیزوں چونکہ آ گئی ہیں اس لیے ان کا متبادل بتا دیتا ہوں, ورنہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی شریعت میں متبادل موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اور فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس دین میں ذرا سی بھی تنگی نہیں رکھی میں نے تمہارے لیے کہ تمہارا کوئی کام رک جائے, آگے تمہاری زندگی کی گاڑی چل نہ سکے. یہ ممکن نہیں ہے قیامت تک کے لیے کہ پورے کے پورے اسلام ہی کو فالو کرنا ہے. اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ کسی سے پوچھیں, وہ آپ کو حل بتائیں گے اس کا. علماء نے لکھا ہے کہ رشوت لینے کے احکام الگ ہیں, دینے کے احکام الگ ہیں. لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے, دینا اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے جائز ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رشوت دینا حرام ہے, وہ جب حرام ہے جب دوسرے کا حق مار رہے ہو. آپ رشوت دے کے حق اس کا بنتا تھا, آپ پیسے دے کے اس کی سیٹ پہ قابض ہو گئے, یہ حرام ہے. اگر آپ کی سیٹ ہے, آپ مستحق ہیں, تو آپ کا تو حق ہے نا, وہ آپ کسی بھی طریقے سے وصول کر سکتے ہیں. اپنے حق کی وصولی کے لیے تو اتنا اسلام نے اجازت دی ہے. فقہا بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی سے لاکھ روپے دینے ہیں, وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے, وہ دے نہیں رہا آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس ہے مگر دے نہیں رہا, فقہا نے بیان کیا کہ اس کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں, آپ بیچ کے اپنا پیسہ پورا کر لیں, جو چیز ہاتھ آ جائے اٹھا لیں اس کے. اور فقہا بیان کرتے ہیں اس لیے کہ یہ زمانہ حقوق کی ادائیگی کا زمانہ نہیں ہے, یہ 700 سال پہلے لکھ رہے ہیں فقہا. اگر ہمارا دور دیکھ لیتے, نہیں آ رہی بات, آپ نے کسی سے لاکھ روپے لینے ہیں اور وہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے تو میرے ہی نہیں ہو رہے. میرے سے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں, ہم نے پیسے دیے تھے, وہ صبح شام گھوم رہا ہے مگر دے نہیں رہا, تو ہم کیا کریں. میں نے کہا جو چیز ہاتھ میں آ جائے لے لو. سمجھ میں آ رہی ہو؟ کسی دن گھر جاؤ تو گاڑی کی چابی جیب میں ڈال کے لے آؤ, کاغذات بھی, بولے جب پیسے دو گے تو یہ ملیں گے ورنہ نہیں. تو اللہ نے تو اتنی اجازت دے دی میرے بھائی, اپنا جائز حق وصول کر سکتے ہیں آپ. ہاں اگر وہ دے نہیں سکتا, بیچارہ واقعتاً غریب ہو گیا, پھر اللہ نے ترغیب دی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اس کو مہلت دو. پھر کل تمہارے اوپر بھی حالات آ سکتے ہیں, اگر اس کے اوپر آ گئے تو مہلت دو. لیکن نالائق سارے خرچے چل رہے ہیں, آپ کے پیسے نہیں ادا کر رہا, جاؤ کچھ بھی اٹھا کے لے آؤ. بچے نہ اٹھائیں اس کے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی چیز اٹھا کے لے آئیں. تو رشوت, آپ کسٹم میں آپ جاب کر رہے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا مال یہاں لا کے بیچیں, آپ کو کوئی افسر کنٹینر کھلنے ہی نہیں دے رہا, وہ کنٹینر وہاں سے گزرنے نہیں دے رہا جب تک اس حرام خور کے منہ میں ہڈی نہ ڈالیں. تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے جائز حق, آپ کا جائز حق ہے کہ آپ تجارت کریں. اس کو ہڈی کھانے کا گناہ ہوگا, آپ کو کھلانے کا گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں کسی کا حق مار نہیں رہے بلکہ اپنا جائز حق وصول کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو میں نے بتایا کہ 5 لاکھ روپے دیے نفع نقصان کی شرکت پہ, تو میرے بھائی یہ شرعی متبادل صرف ایک یہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں اور آسان صورتیں ہو سکتی ہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھائی کاروبار میں پیسہ لگانا ہے فلاں آدمی کے ساتھ, اور ہمیں پتہ ہے پیسہ دیا تو وہ غائب ہو جائے گا, صحیح نقصان حقیقی نفع شو نہیں کرے گا, وہ ظاہر نہیں کرے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو خریدنا کیا ہے. کچھ چیزیں خریدنی ہوتی ہیں نا کاروبار کو چلانے کے لیے, تو خریدنا کیا ہے اسے تو بولو کہ تمہیں چاہیے کیا. مثال کے طور پر ایک سادہ سی مثال, جو بہت زیادہ سوالات آتے ہیں. ایک آدمی کو, ایک غریب آدمی کو ایک رکشہ خریدنا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں رکشہ خریدنے کے. وہ آتا ہے آپ کے پاس, کہتا ہے مجھے 5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے دے دو, میں اس سے رکشہ خرید کے چلاؤں گا, جتنی بچت ہوگی 50% آپ کی 50% میری. عملی طور پر ایسا ہوگا نہیں. 4 دن تو دے گا, اس کے بعد رکشے میں یہ انجن کھل گیا اور یہ ہو گیا اور یوں ہو گیا, دے گا ہی نہیں, روتا ہی رہے گا سارے دن. اور رکشے میں باقاعدہ ایک مرثیہ لگا لے گا, جیسے ہی آپ آئیں گے نا
بٹن آن کر دے گا, وہ مرثیہ چل رہا ہوگا, رافضیوں کا ہائے یوں ہو گیا, امام حسین نے یوں فرمایا اور یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تاکہ آپ بھی بیٹھ کے وہاں رونا شروع کر دیں. اور اگر بچت جو ہوگی تو وہ شو نہیں کرے گا کہ اتنی بچت ہو رہی ہے, کہے گا آج تو صاحب گاہک ہی نہیں آئے, 100 روپے کا بزنس ہوا ہے. تو ہم اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کرو, رکشا 5 لاکھ کا خرید کے قسطوں پہ بیچ دو اسے. آپ کو کتنا نفع کمانے کا شوق ہے؟ 5 لاکھ پہ آپ 10 لاکھ بھی کما سکتے ہیں. آپ بولو 5 لاکھ کا رکشا میں خریدوں گا اور آپ کو 10 لاکھ کا قسطوں میں بیچ دوں گا, میری بلا سے آپ مرثیہ لگائیں یا انڈین گانے لگائیں, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. میں رکشے سے دستبردار ہوں, ٹوٹتا ہے, انجن خراب ہوتا ہے, میری بلا سے. آپ سے ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ یہ رکشا میں نے آپ کو کتنے کا بیچا ہے؟ بولو بھائی 10 لاکھ. جو بھی آپس میں طے ہو جائے. تو دیکھو صحیح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو اس لیے, اور اس کی بہت ساری صورتیں, اگر یہ بھی آپ کو مشکل لگ رہی ہے اور بہت ساری صورتیں. تو اس لیے مولویوں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں, ان کے سر پہ سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں یہ جو مولوی, خاص طور پہ جو مفتی ٹائپ کے مولوی ہیں, ایک مولوی ہوتے ہیں دم درود جھاڑ پھونک والے, ان کے پاس تو رش لگا رہتا ہے لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں پھونک لگنے سے کچھ فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, اور زیادہ سے زیادہ نشانہ خطا چلا جائے گا. پھونک صحیح, سر پہ پھونک ماری کے بال اگائیں تو یہ ہوگا کہ نہیں اگیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ جو پرانے والے ہیں وہ بھی گر جائیں. ایسا نہیں ہوگا, کم از کم نقصان نہیں ہے, کیونکہ ہیں بہرحال مولوی صاحب کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہی پھونکیں گے. تو روحانیت کے نام پہ جو کام ہو رہے ہیں نا, اس میں تو لوگوں کا رجوع بہت زیادہ ہے. مگر اچھا, عبادت کے مسائل بھی لوگ بہت پوچھتے ہیں علماء سے, نماز میں سجدہ صاحب ہو گیا, کرنا ہے نہیں کرنا ہے, روزہ اس سے ٹوٹتا ہے نہیں, یہ تو بہت پوچھتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ پیسے نہیں خرچ ہو رہے. جہاں معاشرت, معاملات آ گئے اور جہاں کاروبار بزنس کی بات آ گئی, لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے, یہ تو انشورنس کو حرام کہہ دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو سود کو حرام کہہ دیں گے, ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہم کہاں لے کے جائیں. تو ایسا نہیں ہے. آپ کا جو یہ خیال ہے کہ علماء کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں, کسی دن چیک کر لیں آپ, انشاءاللہ ایسے کوئی سینگ, یہ کہتے ہیں یہ ٹکر ماریں گے اور کہ بولیں گے یہ فاسق, یہ سود خور, یہ حرام, یہ رشوت خور, بس یہی کرتے رہتے ہیں سارا دن بیٹھ کے. تو ایسا نہیں ہے, آپ آؤ انشاءاللہ. ابھی نہ کہیں آپ سب لوگ بیٹھ جائیں نماز کے بعد, ٹھیک ہے. طریقہ جو ایک رکھا گیا ہے علماء سے مسائل پوچھنے کا, جو ایک طریقہ ہے, وہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, بڑے بڑے ملک میں مفتیان کرام موجود ہیں, ان سے رابطہ کریں. علماء کی ذمہ داری مسائل بتانا ہے, جھاڑ پھونک نہیں ہے. یہ ہندو بھی کرتے ہیں جھاڑ پھونک, ان کے پنڈت ہم سے زیادہ جھاڑ پھونک میں ماہر ہوتے ہیں, ایسی جھاڑ پھونکے کرتے ہیں آپ کو الٹا لٹکا کے ہوا میں کھڑا کر دیں گے. تو یہ عجیب عجیب کرتب ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں پورے اور مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. متعلق 1-2 باتیں ہیں, یہ جب تک چندہ ہو رہا ہے, یہ جو میں نے بتایا کہ مسائل لوگ کاروبار سے متعلق کم پوچھتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی بہت ہی کم پوچھے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ آبادی جتنی ہے, جتنے لوگ دیندار ہیں, اس لحاظ سے, آبادی کے ریشو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوں کو فکر کم ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسائل کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ چونکہ بیان انٹرنیٹ پہ اپلوڈ بھی ہوتا ہے, تو اس حوالے سے 1-2 ہدایتیں دے دوں کہ میرے پاس تقریباً روزانہ واٹس ایپ پہ 250-300 مسائل ہوتے ہیں جو لوگوں نے پوچھے ہوتے ہیں پوری دنیا سے. اس میں انڈیا ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, ڈنمارک ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ بھیجتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی روزانہ 250-300 مسائل کا جواب دے گا تو اس کا تو دماغی توازن خراب ہو جائے گا. تو میں اس لیے لوگوں کو مسئلہ پوچھنے بھی آتے ہیں تو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو مسئلے کا علم نہ ہو, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسائل بتانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت علماء ہیں, تو ایک اکیلے آدمی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اب 250-300 مسائل روز آ رہے ہیں. اب اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی مسئلے کا جواب دے دو, اس کو تسلی ہو گئی تو وہ خوشی میں 8-10 مسائل اور بھیج دیتا ہے, خوشی میں, کیونکہ اس کو مطمئن بہت ہو گیا نا, تو 8-10 کلپ اور بنا کے بھیجے ہوئے. تو ان کو میں یہ بات کہتا ہوں, یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے, انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی ہدایات, تو اس سب کے حوالے سے ان کو میں کہتا ہوں بھائی ایک مسئلے کا جواب مل جائے پھر دوسرا پوچھیں. ایک بات. دوسری بات, وہ مسئلہ پوچھیں جو عملی طور پر جس میں آپ مبتلا ہوں, فرضی سوالات نہ ہوں. تیسری بات یہ کہ جو مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے مسجد کے قریبی امام سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے بآسانی, وہ مجھے اس کے لیے فون نہ کریں یا واٹس ایپ پہ
سوال نہ بھیجیں. تیسری ہدایت سمجھ میں آئی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسجد کے مولوی صاحب ہمارے یا قریب میں کوئی عالم ہے, ان سے آسانی سے جواب مل جائے گا, تو کیا ضروری ہے کہ انسان پھر ایسے آدمی پہ بوجھ ڈالے جس کے پاس پہلے ہی مسائل کا پلندہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ مسئلہ جب آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں مختصر لفظوں میں, جلدی جلدی. ہوتا کیا ہے کہ اب 300 آڈیو پڑی ہوئی ہیں مسائل کی, پہلی آڈیو پہ کلک کیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اتنا لمبا سلام, اب ان کا پورا سلام سنو بیٹھ کے, پھر حضرت پوری ہا اور تجوید کے ساتھ ضاد حضرت. ایسے بھی لوگ ہیں. عرض یہ ہے کہ میں آپ کے بیانات بہت عرصے سے سنتا ہوں اور میں یہاں رہتا ہوں گلی نمبر فلاں, پورا اپنا بچوں کی تعداد, شادی کب ہوئی, کس سن میں ہوئی, ابا کا انتقال, پورا جو غیر ضروری چیزیں جن کا اس مسئلے سے تعلق نہیں ہے. بھائی شارٹ لفظوں میں بات پوچھو کہ بھائی ایسے ہو گیا ہے, یہ کاروبار یوں کر رہا ہے ایک آدمی, یہ یا جو آپ پاک فضائیہ والوں کا جو چل رہا ہے نا آج کل, انہوں نے پلاٹنگ کی اسکیم نکالی ہوئی ہے. یہ مسائل لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ وہ 2,000 کا فارم 20,000 میں بک رہا ہے. تو بس اتنا کہتے ہیں حضرت وہ پاک فضائیہ والوں کا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, تو یہ اس کا جواب دے دیں. اگر مجھے نہ پتا ہو تو میں پھر بول دوں گا بھائی اس کی تفصیل بتا دیں آپ. اور عام طور پر ایسے جو بزنس جو عام طور پر ہو رہے ہوتے ہیں اس کا علماء کو علم ہوتا ہی ہے, کیونکہ لوگ بہت پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ پاک فضائیہ والوں نے جو اسکیم نکالی ہے اس کے بارے میں کیا ہے, اتنا آن لائن ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے اس میں, یہ جو انٹرنیٹ پہ لوگ بزنس کرتے ہیں مختصر لفظوں میں پورا طول لے کے تجوید کے ساتھ, تو وہ درد سر کی وجہ سے میں سنتا ہی نہیں. بس سلام جب ختم ہوا نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اسٹاپ کا بٹن, کہ مزید راشا پیدا ہو رہا ہے یہ سننے میں, آگے پتہ نہیں کتنی لمبی بات کرے گا. سلام جس کا اتنی دیر میں ختم ہو رہا ہے تو اس کو میں بھائی مختصر لفظوں میں پوچھ لیں. تو سامنے والے کے وقت کا خیال کرنا چاہیے, سمجھ رہے ہیں بات کو. دوسرا مسئلہ یہ تو 3-4 ہدایات تھی جو واٹس ایپ پہ لوگ, اور یہاں بھی جو کوئی آ کے پوچھتے ہیں عصر کے بعد میں ٹائم دے دیتا ہوں, مسئلہ پوچھیں آ کے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ بات کو مختصر لفظوں میں سمیٹا جائے. اور مسئلہ ہو, مولویوں کا کام مسائل بتانا ہے, گھریلو مسائل کو حل کرنا علماء کا کام نہیں ہے. لوگ آ کے ساس بہو کے جھگڑے, ایک خاتون, اللہ نہ کرے کہ وہ کہیں, یعنی میں بھی نہیں جانتا آپ بھی نہیں جانتے اس لیے غیبت نہیں ہے. اب ایسے بھی مسائل آتے ہیں کہ منگنی ٹوٹ گئی, 3 سال منگنی چلی, ٹوٹ گئی, اب مجھ سے پریشان کر رہے ہیں کہ حضرت وہ کوئی بتائیں آپ, کوئی وہ ٹوٹ گئی ان کی, اب کیا کریں, میرے دل سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں, کوئی وجہ نہیں بتائی انہوں نے منگنی توڑنے کی. تو ایسے ہی خاتون بہت پریشان کر رہی تھی, ٹوٹ گئی, منگیتر بھاگ گیا, شادی کے ٹائم سے پہلے بھاگ گیا. تو پھر بار بار فون کیا تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میری بھی ایک دفعہ منگنی ٹوٹی تھی, 3 سال چلی تھی, ٹوٹ گئی, اب تک نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو میرے پاس اگر آپ کی منگنی ٹوٹنے کا حل ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنی والی نہیں جوڑ لیتا. تو بھائی یہ تو انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہے, کبھی کسی کی منگنی ٹوٹتی ہے, کبھی کسی جڑی رہتی ہے, پھر کبھی کسی کا رشتہ کامیاب ہوتا ہے, کبھی ناکام ہوتا ہے. سارے نفسیاتی مسائل, گھریلو مسائل اور جن بھوت چڑیلیں ساری لا کے اگر میں مولوی صاحب کے کندھے پہ ڈالنی تو تھوڑی دیر میں وہ بیچارہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کسی اور کے پاس بیٹھا ہوگا, حضرت میرے ساتھ عجیب عجیب مسائل ہو رہے ہیں. تو دماغ ہوتا ہے نا, پک جاتا ہے دماغ. تو گھریلو مسائل, گھریلو پریشانیاں, استخارے نکلوانا یہ نہیں ہوتا. تو ہم سے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے صرف شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, خوابوں کی تعبیریں بھی میں نہیں بتاتا, پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا آ رہا ہے وہ بھی ہمارے متھے لا کے ڈال دیتے ہیں. آج آپ کو چڑیل نظر آ گئی, کل آپ کو یہ نظر آ گیا, کل آپ کو فلانی نظر آ گئی, کل یہ نظر آ گیا, واٹس ایپ پہ لوگ بھیج دیتے ہیں. تو کچھ بھی نہ پوچھیں. علماء کا کام کیا ہے, حلال و حرام بتانا بس. بہت زیادہ کوئی کسی کے سر میں درد ہے, کبھی آ جاتا ہے, پھونک مار دیں, وہ پھر مار دیتے ہیں اس نیت پہ شاید اللہ تعالیٰ شفا دے دے, لیکن یہ کام نہیں ہے کہیں لائن لگا کے لوگ بیٹھ جائیں پھونکے مروانے کے لیے, تو یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور آخری بات کہ یہ جو پاک فضائیہ والا ہے, پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, یہ کاروبار جائز نہیں ہے. 2,000 روپے کا فارم جو اصل بینک سے مل رہا ہے وہ خریدنا تو جائز ہے, وہ تو 2,000 ان کے جو سروس چارجز ہوتے ہیں. باقی وہ 2,000 کا فارم جو 10-10, 20-20 ہزار میں بک رہا ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے, حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک, جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم اسے بیچ نہیں سکتے. ابھی آپ کو پلاٹ ملا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کاغذ بیچ رہے ہیں 10-10 ہزار کا, یہ سٹا ہے, جوا ہے, پیسے پہ پیسہ کما رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہ تو یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو لوگ 20-20 ہزار میں لینے کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں. تو یہی ساری چیزیں ہیں جو تجارت میں خرابیاں پیدا کرتی ہیں.
حلال سے حرام کی طرف لے کے جاتی ہیں. جب قرآن اندازی سے نام نکل آئے اور پلاٹنگ ہو جائے اس کی, آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا اتنے گز کا پلاٹ ہے, بے شک لوکیشن معلوم نہ ہو لیکن ملکیت ثابت ہو جائے, تو پھر آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں. قرآن اندازی میں نام آنے کے بعد بھی نہیں بیچ سکتے آپ اس کو, کیونکہ نام آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی فہرست میں آ گئے ہیں جن کو پلاٹ بیچا جائے گا, ابھی بکا نہیں ہے. جب سیل اور پرچیزنگ کا کام مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ آگے اس کو سیل کر سکتے ہیں, اس سے پہلے تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, پلاٹ کو جائز نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.